سرورا شاہ کریما دستگیر اشرفا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات، یہ محفل اچھی طرح سے ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور عالم ربانی واعظ لاثانی علامہ سید احمد اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات معنون و منسوب ہے. حضور عالم ربانی کے تعلق سے میں وقت کے دو بڑی شخصیت کا دو شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے حضور عالم ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں ایک شعر یوں لکھا. فرماتے ہیں: احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا. نام کا دو جز ہیں، دونوں جز پر آپ غور کیجئے. احمد حق نما دیا، اشرف با خدا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا. اور وقت کے مجدد اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عالم ربانی کی شخصیت اور ان کی ذات کی طرف نظر کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں: احمد اشرف. یہاں بھی دیکھیے گا نام کے دو جز ہیں اور دونوں جز پر انہوں نے کیا کہا: احمد اشرف حمد و شرف لے. احمد اشرف حمد و شرف لے، تجھ سے ذلت پاتے یہ ہیں. اشارہ بدعقیدوں کی طرف تھا. آپ کی خطابت، آپ کی دینی تبلیغ کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا: احمد اشرف حمد و شرف لے، تجھ سے ذلت پاتے یہ ہیں. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، حضور عالم ربانی علیہ رحمت و رضوان کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے. آپ کی دینی خدمات اور کارہائے نیک بے شمار ہیں، لیکن آپ کی ذات میں ایک صفت اور ایک خوبی بدرجہ اتم موجود تھی. میری گفتگو کا عنوان وہی ہے: عالم ربانی بحیثیت واعظ لاثانی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تبلیغ اسلام اور رشد و ہدایت کے بے شمار طریقے ہیں اور ہر طریقہ اپنی جگہ اپنا اثر رکھتا ہے، لیکن اگر اس طریقہ تبلیغ کا راہی اور مبلغ گوناگو خوبیوں کا مالک ہو،
طریقہ تبلیغ کے تقاضے کو مکمل طور سے پورا کرتا ہو، احوال و کوائف سے باخبر ہو، لکل مقال مقام و لکل مقام مقال کے فلسفے سے اچھی طرح باخبر ہو، تو پھر طریقہ تبلیغ کا اثر صرف اثر نہیں ہوتا، اس طریقہ تبلیغ کے اثر کو دوام بھی حاصل ہوتا ہے اور لوگوں کو راہ حق کی صحیح رہنمائی بھی ملتی ہے۔ انہی طریقہ تبلیغ میں سے ایک طریقہ خطابت بھی ہے۔ بحیثیت خطابت بھی اسلام اور انسانیت کی تبلیغ اور اس کو صحیح راہ دکھائی جا سکتی ہے۔ جب ہم اس نقطۂ نظر سے خطابت کے اس معنی اور مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے احوال و کوائف کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہمیں مل جائے جس پر یہ معنی اور طریقہ تبلیغ اس پر یہ طریقہ تبلیغ اس پر خاص ناز کرتا ہو، تو وہ ذات کوئی اور نہیں، میری نظر میں عالم ربانی واعظ لاسانی مولانا شاہ احمد اشرف اشرفی جیلانی علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات اس پر مکمل منطبق ثابت ہوتی ہے۔ ازی قبل میں اس پر آؤں، کچھ دو چار واقعات عالم ربانی کے حالات سے متعلق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ ان کی خطابت کا معیار کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، اس کو اچھی طرح سے آپ سمجھ سکیں۔ یہ بہت مشہور ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان جب اپنے سسر سید شاہ حمایت اشرفی جیلانی کے ہاں آپ تھے، بالا خانے میں تھے، اور اس بالا خانے کے کسی گوشے میں یا اس کے اوپر خاندانی تبرکات وہاں پر محفوظ تھے، موجود تھے۔ نصف شب کو آپ دیکھتے ہیں، میں واقعہ نگاری نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اب اس پر غور کیجئے گا کہ نصف شب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سفید پوش بالکل نورانی شکل والا انسان اس خاندانی تبرکات کے منزل سے نیچے اترتا ہے اور حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے پلنگ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اشرفی میاں چونکہ خلوت میں تھے، انہیں حجاب آیا، تو اس نورانی شخص نے کہا آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، میں آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، آج جمعہ کی شب ہے، آپ باوضو اپنی خلوت میں آئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا ہے، آپ کی اہلیہ کو استقرار حمل ہوا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ولد صالح عطا فرمائے گا۔ ایک یہ، اور اتفاق دیکھیے عالم ربانی واعظ لاسانی علیہ رحمت و رضوان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ بھی جمعہ کی صبح کو آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ جمعہ کی صبح سن 1870 عیسوی 7 جنوری 4 شوال المکرم ہجری کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے 1286، آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے جمعہ کے دن صبح۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور واضح کرنا چاہوں گا کہ جب آپ شکم مادر میں تھے، عالم ربانی جب شکم مادر میں تھے، تو ابھی جیسا کہ ہمارے پیشرو مقرر نے فرمایا کہ سید شاہ جعفر اشرف انہوں نے آپ کو ولی میاں کہہ کر پکارنا شروع کیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ جب آپ اپنے شکم مادر میں تھے تبھی آپ نے، یعنی سید شاہ جعفر اشرف کی عمر جب 4 سال کی تھی، تبھی سے انہوں نے
یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ولی میاں تشریف لانے والے ہیں، ولی میاں تشریف لانے والے ہیں۔ اور جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے تب بھی آپ ہمیشہ یہی کہتے رہے یہ ولی میاں ہیں، یہ ولی میاں ہیں، تم ہر وقت یہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ پھر خاندان کے لوگوں نے اصرار دیا کہ آپ یہ نہ کہیں، آپ ان کا نام لیں، تو انہوں نے احمد اشرف کہہ کر کے پکارنا شروع کیا۔ جانتے ہیں یہ جعفر اشرف کون ہے؟ سید شاہ جعفر اشرف یہ حضور اشرفی میاں کے بھتیجے اور سرکار اشرف حسین جنہیں بڑے حضرت کہتے ہیں، جو حضور اشرفی میاں کے پیر و مرشد بھی ہیں، ان کے صاحبزادے کا نام سید جعفر اشرف ہے۔ یہ وہ ہیں، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ ان کے تعلق سے خاندان کے لوگوں نے گواہی دی ہے کہ یہ مادرزاد ولی تھے۔ ایک مادرزاد ولی ایک آنے والی شخصیت کو ولی سے تعبیر کر رہا ہے، اس لیے یہ کہنا بجا ہے ولی را ولی بھی شناسد، کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ دو بشارتیں آپ کے سامنے رکھی ہم نے۔ ایک، جب آپ شکم مادر میں پہلی روز آئے، پہلا دن تھا آپ کا، وہ تو بشارت ملی، اور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بشارت ملی۔ اور آگے بڑھیے، جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی اور رسم بسم اللہ خوانی ادا کرنا ہوا، تو یہ بھی ایک بشارت پر ہی موقوف ہے۔ یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ حضور مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا، مدینہ شریف کے اندر مواجہ اقدس کے سامنے باہر آپ چارپائی پر بیٹھے ہیں، محبوب یزدانی چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور روئے زمین کے اولیاء کرام آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود ہے۔ یہ خواب کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود ہے۔ سب کو آپ ایک ایک خطاب، بشارت آمیز خطاب دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جب خواب دیکھنے والے کی باری آئی تو حضور مخدوم پاک نے ارشاد فرمایا، آل احمد قطب الاقطاب خواہی شد، یعنی اے آل احمد تم روئے زمین پر غوث ہوگے، وقت کے قطب ہوگے۔ یہ آل احمد کون ہے؟ یہ آل احمد ہندوستان کی سرزمین پٹنہ پھلواری شریف، وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے۔ انہیں محدث ہندی بھی کہا جاتا ہے، پھر محدث مدنی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا، اور اسی سال بڑے حضرت شاہ اشرف حسین علیہ رحمت و رضوان حج پہ تشریف لے گئے۔ یہ خواب دیکھا انہوں نے اور یہ حج پہ تشریف لے گئے، اور اسی جگہ جہاں پر مخدوم پاک نے چارپائی پر تشریف رکھی تھی اور انہوں نے خواب دیکھا تھا، ٹھیک اسی جگہ پر شاہ اشرف حسین علیہ رحمت و رضوان کو کھڑے ہو کر بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے بیداری کے عالم میں دیکھا۔ شاہ آل احمد محدث ہندی نے دیکھا، پیچھے سے دیکھا، نظر جم گئی، صلاۃ و سلام کے ختم ہونے تک انتظار کرتے رہے۔ جب صلاۃ و سلام ختم ہو گیا، گئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، اور یوں بول پڑتے ہیں، آپ مخدوم پاک کی اولاد میں سے ہیں، آپ کا گھر کچھوچا شریف ہے، آپ ہندوستان سے آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں مخدوم کی اولاد ہوں، میرا گھر کچھوچا شریف ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا شاہ اشرف حسین سے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کچھوچا شریف جانا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، ہم بھی آپ کے ساتھ کچھوچا شریف جانا چاہتے ہیں۔ اور ایک سیرت نگار نے ایک جملہ یہاں پر نوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تو اس سے پہلے زیارت کے خاطر ہندوستان چھوڑ کر مکہ اور مدینہ آیا تھا، آج میں زیارت کے لیے مدینہ اور مکہ سے کچھوچا جا رہا ہوں، مکہ اور مدینہ سے کچھوچا جا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ واپسی میں مولانا آل احمد جو غوث وقت ہیں اور اشرف حسین جو بڑے حضرت کے نام سے جانے جاتے ہیں،
دونوں واپس ہندوستان تشریف لاتے ہیں. ان کے ساتھ ان کا ایک شاگرد بھی تھا. دونوں کا قیام، اب یہاں سے اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا قیام میرے گھر پہ ہوا، اور وہاں سے درگاہ کچھوچھا سے درگاہ حاضری دینے کے لیے جب چلے، غور کیجئے گا، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے، مقام اور ادب کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہمیں ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے. وہ جب وہاں سے چلتے ہیں کچھوچھا سے اشرفی میاں کے گھر سے اور درگاہ پہنچتے ہیں تو جوتیاں وہیں اتار دیتے ہیں. کچھوچھا شریف میں اشرفی میاں کے گھر پہ ہی جوتیاں اتار دیتے ہیں. اور اشرفی میاں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کو کہ انہوں نے جب بھی حاضری دی درگاہ میں آ کر کے، کبھی ان کو میں نے تھوکتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے، بلکہ وہ رومال رکھتے تھے اپنی جیب میں، جب بھی ضرورت پڑتی رومال میں تھوکا، پھر اسے جیب میں ڈال لیا، پھر ضرورت پڑی پھر ویسا ہی کیا. یہ ان کا معمول تھا. 40 روز کا چلہ وہ یہاں پر کرتے ہیں، 40 روز کا چلہ وہ یہاں پر کرتے ہیں. اچھا، وہ آئے کیوں تھے؟ میں نے اشارہ کیا آپ کو کہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں انہیں وہاں بشارت دی تھی کہ قطب الاقطاب بننا چاہتے ہو، مطلب یہ ہے کہ مقام غوثیت پر فائز ہونا ہے تو میری بارگاہ میں آؤ، میرے پاس آؤ. اسی خصوصی عنایت و طلب کی بنیاد پر حضرت آل احمد محدث ہندی علیہ رحمت و رضوان مدینہ طیبہ سے کچھوچھا مقدسہ آئے اور حضور مخدوم پاک نے انہیں مقام غوثیت پر فائز کیا. اور جب 40 روز کا چلہ مکمل ہوتا ہے وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک اسی روز عالم ربانی واعظ لاسانی مولانا احمد اشرفی جیلانی کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن ہوتی ہے، اور غوث العالم نے غوث وقت کے زبانی اور ان کے ہاتھوں سے اپنے اس فرزند کی رسم بسم اللہ خوانی کراتے. اس کے بعد جب تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھا، عالم ربانی کا اپنے استاذ کے اپنے گھر ہی میں والد گرامی وغیرہ سے پڑھ رہے تھے، جب پارہ عام شروع کرنا ہوا تو خواب میں دیکھتے ہیں جس دن شروع کرنا ہے اس کی شب میں دیکھتے ہیں کہ حضور محبوب یزدانی تارک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی تشریف لے آئے اور انہیں پوری سورہ فاتحہ پڑھائی. سبحان اللہ، پوری سورہ فاتحہ آپ نے پڑھائی. اس کے بعد یہ 3-4 بشارتیں ہم آپ کے سامنے رکھے، اور ایک اور بشارت آتی ہے جسے آپ نے پرزور انداز میں ابھی مولانا اعجاز سے سماعت فرمایا کہ جب تکمیل علوم ہو جاتا ہے، علوم و فنون سے آپ آراستہ و پیراستہ ہو جاتے ہیں، تو خواب میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستار فضیلت عطا فرمائی تھی. اور وہ واقعہ میں نقل نہیں کرنا چاہتا ہوں، وقت لمبا ہو جائے گا، لیکن اتنی بات عرض کروں کہ اس خواب کو حضور عالم ربانی نے جو خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 دستار باندھی ہے. یاد رکھیے گا، وہ جو گٹھری تھی جس کو حضور عالم ربانی نے خواب میں دیکھا کہ اس سے رومال وغیرہ نکل رہے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ایسا کرتے ہوئے عالم ربانی نے دیکھا، دل میں خیال پیدا ہوا، خواہش ہوئی کہ کاش حضور ہمیں نالین پاک دے دیں یا کچھ دے دیں یا کوئی تبرکات دے دیں تاکہ میں اسے محفوظ رکھوں، گھر لے جاؤں، لوگوں کو زیارت کراؤں وغیرہ وغیرہ. یہ دل میں خیال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں تمہیں رومال چاہیے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، کیوں تمہیں رومال چاہیے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ جو دے دیں گے ہم لینے کو تیار ہیں. حضور نے فرمایا، حضور وہاں سے اٹھے اور دوسرے کمرے میں گئے. خواب کی بات ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا یہ خواب حقیقی ہے، چونکہ جو شخص نبی کو خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقت میں نبی ہی کو دیکھتا ہے. نبی کو کی زیارت والا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، وہ خواب ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے. نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور نبی کو جس خواب میں نبی کو دیکھا جائے وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے. پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، تو حضور عالم ربانی کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
2 رومال آپ کے سر پہ باندھا. پھر اس کے بعد ایک عجیب کیفیت کا عالم خواب ہی میں پھر خواب دیکھتے ہیں. عالم ربانی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کی بات ایک ایسے شخص کو بیان کرنا چاہا جو مجھ سے اپنا خواب بار بار بیان کرتے تھے، اور یہ بھی خواب ہی میں. یہ بات چل ہی رہی تھی، اچانک آنکھ کھلتی ہے. فرماتے ہیں میں نے گھڑی دیکھی، وقت کے 4 بج رہے تھے، صبح صادق کا وقت تھا. فوراً اٹھا، وضو کیا، جماعت نماز فجر ادا کی، اور ایک عجیب کیفیت کا عالم میرے اوپر طاری تھا. اور میں نے یہ خواب اپنے استاذ گرامی حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی علیہ رحمت و رضوان سے فرمایا تو وہ بے پناہ خوش ہوئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ شہزادے اب تجھے کسی دنیا دار سے دستار لینے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستار فضیلت عطا فرمایا. وہ خواب عالم ربانی نے لکھ کر خط کے ذریعے سے یہاں کے چھوچا شریف بھیجا، اور اس خط کو بے نہیں بڑے حضرت نے اپنے روز نامچے میں نقل فرمایا ہے، اور آج بھی وہ موجود ہے. میں اس خط کو نقل نہیں کرنا چاہوں گا، صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ خط چھوچا شریف کے اندر پہنچا تھا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس دن خاندان اشرفیہ کے اندر عید سے بھی بڑھ کر عید ہو گئی تھی. ظاہر سی بات ہے، نبی کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اور دستار فضیلت مل رہی ہے. وہ عالم ربانی جن کی محبت حضور اشرف حسین علیہ رحمت و رضوان کے دل میں کیسی تھی، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ جب عالم ربانی کی شادی ہوئی تھی، جب آپ کی شادی ہونی تھی، تو حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان اور آپ کے چچا عالم ربانی کے چچا یعنی اشرفی میاں کے پیر و مرشد بڑے حضرت نے باضابطہ خط کے ذریعے سے مولانا لطف اللہ علی گڑھی کو کچھوچا شریف دعوت دی، اور وہ تشریف لائے. اس کے بعد یہاں پر انہوں نے خطبہ نکاح پڑھایا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کام ہوا، اور وہ چھوڑنے کے لیے پھر باہر آئے. اس طرح سے اشرف حسین علیہ رحمت و رضوان بھی جب عالم ربانی وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے علی گڑھ کے اندر، تو حضور یہ بڑے حضرت جو ہے یہ بار بار جایا کرتے تھے حال چال پوچھنے کے لیے، استاذ محترم کا بھی حال چال پوچھنے کے لیے. ایک رابطہ تھا ان لوگوں میں اور ایک بڑی قدر تھی. وجہ یہ تھی کہ عالم ربانی کو بڑے حضرت صرف بھتیجا نہیں بلکہ بیٹا سے بھی زیادہ چاہتے تھے، اس لیے یہ سارا سب کچھ ہوا. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ عالم ربانی کی زندگی پر اگر کوئی بھی مطالعہ کرنا چاہے تو وہ ایک بات کہہ کر ہی رہے گا کہ آپ کی زندگی پیدائش سے لے کر کے آخر وقت تک بشارت سے پر ہے، بشارت ہی سے عبارت ہے آپ کی زندگی. پیدائش ہوئی تو بشارت، رسم بسم اللہ خوانی کا موسم آیا تو بشارت، دستار بندی کا موقع آیا تو بشارت. جب کسی ذات کے اندر یہ ساری خوبیاں جمع ہوتی ہے تب جا کے وہ عالم ربانی بنتا ہے. جب کسی ذات کے اندر یہ سارے فضائل و کمالات ہوتے ہیں تب جا کے وہ عارف حقانی بنتا ہے، واعظ لاسانی بنتا ہے، در نجف بنتا ہے. ایسی شخصیت کو ہم اور آپ اور ان کے احسانات کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا ہے. درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. چونکہ میری گفتگو کا عنوان تھا آپ کی خطابت، میں نے ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ بتانا آپ کو مناسب نہ سمجھا. خود ان کی اپنی فضیلت کیا تھی اس تعلق سے آپ کو بتایا. اب آپ عالم ربانی کی خطابت کیا ہوتی تھی، کیسی ہوتی تھی، اس کا معیار کیا تھا، اس کا اثر کیا ہوتا تھا، آنے والی گفتگو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے. عالم ربانی علیہ رحمت و رضوان کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے خیر الکلام فی اثبات القیام. یہ کتاب ان کی ہے، ایک رسالہ ہے. انہوں نے اس رسالے کو مرتب نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ کے 5 تقاریر کے مجموعے کا خلاصہ ہے. یہ 5 تقریریں آپ نے سن 1326 ہجری عظیم آباد کے علاقے میں آپ نے کیا تھا. جب آپ عظیم آباد کے علاقے میں تشریف لے گئے
اور اس رسالے کو جنہوں نے جمع کیا ہے وہ ہیں حکیم الاسلام سید شاہ نظر اشرفی جیلانی، یہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کے والد گرامی ہیں۔ انہوں نے یہ رسالہ مرتب کیا اور انہوں نے لکھا کہ اس رسالے میں لکھا ہے کہ 9 ذی قعدہ سن 1326 ہجری کو حضور عالم ربانی عظیم آباد پٹنہ کے علاقے میں آپ پہنچتے ہیں اور وہاں پر آپ کا خطاب ہوتا ہے۔ 2-4 خطاب ہوا تو آپ نے سمجھا لوگوں کے اشارے سے، مہذب سامعین اور حاضرین نے کچھ ایسے اشارے کیے کہ آپ نے ان سے دریافت فرما لیا کہ یہاں کے لوگ ایسے ہیں جو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قیام کے مستحسن ہونا تو دور کی بات ہے، اسے مباح اور جائز بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ آپ نے محسوس کیا تو پھر آپ نے مسلسل 5 دن کنٹینیو، بیچ میں کوئی گیپ نہیں، 5 دن آپ نے 5 شب آپ نے 2 گھنٹے اعلیٰ قسم کی تقریر کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا اور اس موقع پر قیام کرنا تعظیم نبی کے خاطر یہ امر مستحسن ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ یقیناً ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ آپ نے یہ تقریر سے ثابت کیا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جب 2 تقریریں ہو جاتی ہیں، قیام میلاد کے تعلق سے جب 2 تقریریں ہو جاتی ہے تو وہاں جو بدعقیدہ لوگ رہتے تھے ان میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی، چونکہ اب عالم ربانی کی تقریر صرف تقریر نہیں ہوتی تھی کہ رات میں تقریر ہوئی، سننے والوں نے سنا، کہا بہت اچھا بولے، بہت شاندار بولے، بہت مزہ آ گیا، لیکن صبح پوچھو کیا سنا، کیا سمجھا، کیا بتایا انہوں نے، تو کچھ نہیں پتا، پھر بہت مزہ آیا۔ یہ ایسی ویسی تقریر نہیں ہوتی تھی عالم ربانی کی، جو وہ بولتے تھے، جو وہ کہتے تھے، سننے والا سنتا بھی تھا اور برسوں تک اپنے نہا خانہ دل میں محفوظ بھی رکھ لیا کرتا تھا۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، عالم ربانی کی جب تقریر ہوئی 2 دن کی تو آپ نے اس تقریر میں ثابت کر دیا کہ قیام میلاد مستحسن ہے۔ جب یہ ثابت ہوا اور اس تقریر میں صرف یہ مستحسن ہونا ثابت نہیں کیا بلکہ حق و باطل کے درمیان ایک امتیازی لکیر کھینچ دی اور یہ کہا کہ جو شخص قیام میلاد کا قائل ہے وہی حقیقت میں اہل سنت و جماعت کا فرد ہے، اور جو شخص اس کا منکر ہے وہ اہل سنت سے دور ہے۔ تو جو لوگ سنیت کا لباس اوڑھے ہوئے تھے ان کا سارا لباس اترنے لگا اور ان کا بھید کھلنے لگا تو ان کو اپنی زمین تنگ ہوتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، اپنی زمین کو بچانی ہے، تو ان لوگوں نے مقابلہ کرنا، کسی کی ہمت نہ تھی کہ عالم ربانی سے مقابلہ کرے، اس نے کسی ایک ایسے آدمی کو کھڑا کیا، بالکل ایرے غیرے نتھو خیرے، جنہیں کچھ نہیں آتا، ان کو کھڑا کیا، سوال سمجھایا، سکھایا، اس کے بعد کہا کہ جاؤ تیسرا واز ہونا تھا عالم ربانی کا، تیسری شب میں وہ واز ہونا تھا، اور ان بدعقیدوں نے اس آدمی کو ایک سوال دیا اور سکھایا، اور کیا کہ جا کے یہ پوچھنا کہ جو شخص قیام میلاد نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ جو شخص قیام میلاد نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، یہ سکھا دیا، سمجھا دیا۔ جا کے وہ انسان بیٹھ گیا، مجلس میں بیٹھا، اور عالم ربانی کی 2 دن کی تقریر ہو چکی تھی، سارے لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے ہماتن گوش بالکل مجمع میں موجود ہیں، پورا مجمع میں سکوت کا عالم طاری ہے، کوئی کچھ بول نہیں رہا ہے، سب اس انتظار میں کہ عالم ربانی گفتگو فرمائیں اور ہم لوگ سنیں اور محظوظ ہوں۔ اس آدمی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کہا کہ اچھا موقع ہے، اسی موقع پر سوال داغ دیا جائے۔ وہ کھڑا ہوا، لوگ اس کو ٹوکنے لگے، روکنے لگے کہ بیٹھ جاؤ، لیکن وہ نہیں مانا، مکمل ہمت اور جواں مردی کے ساتھ کھڑا ہوا اور کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص قیام میلاد نہیں کرتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ ظاہر سی بات ہے پورے مجمع میں سناٹا طاری ہے، سب لوگ تو عالم ربانی کو سننے کے لیے خاموش تھے، لیکن بیچ میں یہ ایک شخص کھڑا ہو گیا تھا۔ عالم ربانی نے فرمایا کہ سنو، تمہارے سوال کا جواب میری تقریر کے درمیان آ جائے گا، اور میں تمہیں بتا بھی دوں گا کہ سوال کا جواب یہ ہے، پہلے تقریر سن لو، اگر نہ سوال کا جواب ملے تو پھر ہم سے اخیر میں تم پوچھ لینا۔ عالم ربانی واعظ لاسانی علیہ رحمت و رضوان نے وہاں پر تقریر کرنا شروع کیا۔ آپ نے
اس تقریر میں نہایت محققانہ انداز میں دلائل و برائن سے یہ ثابت فرمایا کہ منکرین قیام تعظیمی کو آپ غیر مقلد کہہ سکتے ہیں، اہل سنت و جماعت سے خارج مان سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل سنت و جماعت کو فریب دیتے ہیں، یہ مالی خلیہ کے مرض میں بھی مبتلا ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آپ نے اس تقریر میں کئی مسائل کو آپ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب تقریر ختم ہونے کا وقت آیا تو آپ نے اس سائل سے پوچھا، بتاؤ تمہارے سوال کا جواب ملا یا نہیں؟ تو اس شخص نے کہا، حضور آپ نے جو تقریر فرمایا میں سمجھ گیا، مجھے سارے سوالات کے جوابات مل گئے، میں ان سوالات کے جوابات بھی حاصل کر لیا جو میرے دل میں تھے، میں نے آپ سے کیا نہیں تھا، ان کا بھی جواب ہمیں مل گیا۔ یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، اور یہ لوگ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ان بدعقیدوں کا نمائندہ پہنچا ہوا تھا۔ جب دیکھا کہ ہمارا بھیجا ہوا آدمی خود ان کی تقریر سن کر ان کا ہی گرویدہ ہو گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ بہت عجیب و غریب منظر تھا۔ دوسرے دن جلسہ ختم ہوتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو ہر گلی گلی کوچے کوچے میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو شخص قیام تعظیم نبی کا انکار کرتا ہے وہ شخص اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہو سکتا، وہ شخص بدعقیدہ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ عالم ربانی نے ایک لکیر کھینچ دی۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، 5 تقریروں کا یہ مجموعہ تھا، اپنی گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ اس کے بعد چوتھے روز کی تقریر ہونی تھی، اس میں بھی آپ نے 3 مسئلے پر مدلل بحث فرمائی، اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ قیام میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر قیام کرنا یہ مستحسن ہے اور ایک اچھی چیز ہے۔ اور وہ سوال جو اس شخص نے کیا تھا، اس محفل میں آپ نے چوتھی تقریر میں آپ نے پھر اس کا جواب دیا، اور کیا شاندار آپ نے جواب دیا ہے، اس کا وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ میں وہ الفاظ تو نہیں ادا کر سکتا جو عالم ربانی نے اس تقریر میں فرمایا تھا، لیکن اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ عالم ربانی سے سوال ہوا تھا کہ جو شخص قیام میلاد مولود شریف کا منکر ہے اس کے تعلق سے حکم شرع کیا ہے، یہ سوال تھا۔ عالم ربانی نے اس کا جواب دیا کہ جو شخص قیام مولود شریف کا منکر ہے، وہ قیام مولود شریف کا منکر نہیں، قیام مولود شریف نہیں کرتا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک امر مستحسن کا تارک کہلائے گا، اور وہ امر مستحسن کے ثواب سے محروم رہے گا۔ یہ آپ نے جواب فرمایا۔ پھر آپ نے ایک ضابطہ ایسا ارشاد فرمایا جس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لیکن یہاں پر ایک بات خیال رہے کہ ان حیثیات جزئیہ کا لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے کہ جن کے اختلاف سے احکام میں اختلاف لازم آتا ہے، جن کے اختلاف سے احکام میں اختلاف لازم آتا ہے۔ اس کو مثال سے بھی انہوں نے سمجھایا کہ مثلاً ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر نماز نہ پڑھنا اس وجہ سے ہے کہ وہ غفلت میں ہے، وہ سہو سے ہو رہا ہے، غفلت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، تو وہ شخص عند الشرع فاسق و فاجر کہلائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن اگر وہی شخص نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتا ہے کہ وہ نماز کی فرضیت کا منکر ہے، منکر صلاۃ ہو کر نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اب اسے فاسق نہیں کہا جائے گا، اسے کافر کہا جائے گا، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مثال اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب قیام میلاد کے تعلق سے بلا تمثیل کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر قیام نہیں کرتا ہے تو اس کی بھی 2 حیثیت ہے، یا تو یہ کہ وہ قیام کسی امر اتفاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا یا بے خیالی میں چھوڑ دیا، تو وہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے امر مستحسن کو چھوڑا، وہ ثواب سے محروم ہوگا، وہ ثواب سے محروم ہوگا۔ لیکن اگر اس نے قیام میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وجہ سے ترک کیا کہ وہ تعظیم محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منکر ہے، تب تو وہ صرف ثواب کا
تاریک ثواب نہ ہوا، بلکہ وہ انسان حکم یہ لگے گا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چونکہ اس کا قیام چھوڑنا یہ قیام کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا منکر تھا، اس بنیاد پر اس نے قیام کو چھوڑا ہے۔ اس لیے یہ حیثیت کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ آپ نے تجزیہ کیا، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا اسی تعلق سے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قیام نہیں کرتے لیکن ان کے دل میں قیام مستحسن ہے، یہ وہ مانتے ہیں قیام مستحسن ہے، مانتے ہیں، لیکن قیام نہیں کیا، امر اتفاقی بھی نہیں ہے، سہو بھی نہیں ہے، اور قیام تعظیم نبی کا وہ منکر بھی نہیں ہے، یعنی سہو بھی نہیں، غفلت بھی نہیں، قیام تعظیم محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منکر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے باوجود اگر وہ قیام چھوڑتا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان عاصی ہوگا، خاطی ہوگا، گنہگار ہوگا، لیکن وہ انسان کافر نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیام میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ کرنے والا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا منکر ہونے کی وجہ سے ہے تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک ایسی تمثیل اور ایک ایسا خط امتیاز عالم ربانی نے کھینچا تھا اس 5 روزہ تقاریر میں کہ سارے لوگوں پر، علماء تو علماء، عوام الناس بھی اچھی طرح سے سمجھنے لگی تھی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا منکر ہے اور اس میلاد کے منکر ہونے کی وجہ سے قیام کا بھی منکر ہے، تو پھر وہ انسان تعظیم نبی کا منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عالم ربانی نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا تھا اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ میلاد النبی حقیقت میں محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، تب جا کے انسان میلاد نبی مناتا ہے، اور جس شخص کے دل میں محبت رسول کا جذبہ نہیں ہوتا وہ میلاد النبی نہیں مناتا ہے۔ لہذا لازم آیا کہ میلاد النبی منانا یہ حقیقت میں ایمان کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ وہ خطبات تھے جو عالم ربانی نے عظیم آباد کے علاقے میں آپ نے فرمایا تھا، لیکن آپ کا جو اگر ڈسٹرکٹ وائز بلکہ صوبہ وائز کے اعتبار سے ریاستی سطح پر اگر آپ اسے تقسیم کریں آپ کی خدمات کو، تو عالم ربانی وائز لاسانی علیہ رحمت و رضوان کی بیش بہا خدمات بہار کے علاقہ بھاگلپور اور اس کے مضافات میں ہوتا ہے۔ آپ نے وہاں پر جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ مجھے 2 شخصیتیں یہاں پر نظر آتی ہے، ایک وہ عالم ربانی جنہوں نے بھاگلپور کے علاقے سے مولوی غنیمت حسین منگیری کے اس فتنہ کو ختم کر دیا تھا، اور آپ ہی کے عالم ربانی ہی کے پوتے شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان نے علاقہ سیمانچل سے منت اللہ رحمانی منگیری کے فتنے کو ختم کیا تھا۔ یہ وہ 2 شخصیت ہیں جو ان 2 علاقوں میں منگیری فتنہ کے سد باب کرنے والے ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑنے والے ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، میں بات کر رہا ہوں عالم ربانی کی۔ حضور سرکار کلا علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت اچھی طرح سے آپ کو جانتے ہیں۔ محقق عصر حضرت علامہ مفتی رضا الحق صاحب قبلہ اشرفی مدظ اللہ العالی نے ایک کتاب لکھی ہے عالم ربانی پر، تذکرہ مولانا احمد اشرف۔ اس میں انہوں نے ایک نشست کا ذکر کیا ہے کہ عصر کے وقت ہم لوگ پہنچے کچھوچا شریف، عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، اس کے بعد حضور سرکار کلاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گفتگو چلی، حضور سرکار کلاں گفتگو فرمانے لگے۔ میں یہ اس لیے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ گفتگو کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ گفتگو فرمانے لگے، یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، مفتی رضا الحق صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش حضور اپنے والد گرامی کے بارے میں کچھ بیان کرتے، خیال آیا دل میں۔ یکایک وہ فرماتے ہیں کہ یکایک حضور سرکار کلاں نے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے ساری توجہ عالم ربانی وائز لاسانی علیہ رحمت و رضوان کی حیات و خدمات بیان کرنے پر مشغول ہوا۔
یہ روشن ضمیری ہے سرکار کلا کی۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، حضور سرکار کلا فرماتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ میں جو آپ کے سامنے 2-3 واقعات پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ اس کے راوی کوئی اور نہیں، حضور سرکار کلا علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے جو انہوں نے یہ روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وائز لاسانی علیہ رحمت و رضوان کو کلکتہ کے مدرسہ عالیہ کے پرنسپل نے دعوت کی، خطاب کے لیے دعوت کی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیے۔ اس کے لیے دعوت دینے پہنچے اور دعوت پیش کرنے کے بعد موضوع متعین کرنا چاہا کہ آپ کو اس موضوع پر بولنا ہے۔ تو حضور عالم ربانی نے فرمایا کہ دیکھیے، فقیر موضوع کا پابند نہیں ہوتا ہے، اگر موضوع پر گفتگو کرانی ہو تو آپ صدر الشریعہ علامہ امجد علی کو یا پھر صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی کو بلا لیجئے، وہ موضوع پر اچھی گفتگو کرتے ہیں، فقیر موضوع کا پابند نہیں ہوتا۔ جب یہ آپ نے فرمایا تو پرنسپل صاحب تھوڑے سے عجیب ان کی کیفیت بن گئی اور وہ ایک طرح سے گھبرا گئے۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ جیسا چاہیں ویسا کیجئے، کوئی موضوع کی پابندی نہیں رہے گی۔ کہا ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ جلسہ قائم ہوا، وقت پر آپ پہنچے، پورے عالمانہ شان اور شوکت کے ساتھ رونق اسٹیج ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب کرسی خطابت پر آپ جلوہ افروز ہوئے تو پرنسپل صاحب کو بلایا۔ کہاں پرنسپل صاحب؟ قریب آئے، کہا فرمائیے کس موضوع پر فقیر سے خطاب کروانی ہے، کس موضوع پر فقیر سے خطاب کروانی ہے، اور آپ کو کون سا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا؟ تو سب نے کہا حضور کچھ نہیں، آپ جو فرمائیں گے وہ ہم سننے کو تیار ہیں۔ حضور سرکار کلا علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور عالم ربانی نے اس جلسے میں فلسفہ نماز کو عنوان بنایا، اپنی تقریر کا فلسفہ نماز کو عنوان بنایا، اور تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ پرزور انداز میں آپ نے خطاب فرمایا، اور اس خطاب کا خلاصہ حضور سرکار کلا یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے جب فلسفہ نماز کو بیان فرمایا تو یہ واضح ہو گیا کہ نماز صرف تقاضۂ عبودیت ہی نہیں ہے، نماز صرف تقاضۂ عبودیت ہی نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، اور اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو یہ حکم الہی کی نافرمانی صرف نہیں بلکہ حقیقت میں وہ انسانیت کو بھی ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کا تارک ہے یقیناً اس کو بہائم اور چوپائے کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، صرف شریعت اسلامیہ کے حکم عدولی نہیں ہوتی ہے نماز کو اگر آپ چھوڑتے ہیں، بلکہ آپ اپنی انسانیت کو بھی ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، وہ فلسفیانہ گفتگو آپ نے اس طرح سے فرمائی کہ اسی جلسے میں، اسی اسٹیج پر ایک بہت بڑا فلسفی بھی تھا، اس کو اپنے فلسفہ قدیمہ پر اور جدیدہ پر بڑا ناز تھا، بہت ناز کرتا تھا، لیکن جب حضور عالم ربانی کی انہوں نے تقریر سماعت فرمائی تو اس وقت اس نے وہ یہ بے ساختہ اور بے قابو ہو کر کہنے لگا کہ اب تک میں ان فلسفہ کے باطل مذمومات میں گھرا رہا، اب مجھے حقیقت میں روشنی ملی ہے، اور فوراً ان تمام باطل مذمومات سے تائب ہو کر حضور عالم ربانی کے دست حق پرست پر بیعت ہو جاتے ہیں۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، عالم ربانی کا یہ خطاب تاریخی خطاب تھا۔ اس کے علاوہ آپ خود فرماتے ہیں کہ عالم ربانی کو ایک مرتبہ علی گڑھ کے علاقے میں بھی تقریر کی دعوت ملی تھی، اور جلسے کا عنوان پہلے سے منتخب تھا، کوئی عنوان مطلب کوئی انفرادی عنوان نہیں تھا، ہر ایک خطیب کو الگ الگ عنوان دیا جانے، بلکہ جلسے کا عنوان ہی متعین تھا، اور وہ عنوان تھا مسئلہ توحید۔ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے مفکر اور وقت کے مائے ناز علماء کرام وہاں پر موجود تھے، اور عالم ربانی کو بھی دعوت ملی، لیکن جب عالم ربانی کا نام مشہور ہوا کہ ان کی بھی خطابت ہونی ہے تو بہت سارے علماء کرام جنہیں دعوت نہیں بھی ملی تھی وہ بھی تشریف لے آئے، صرف اس غرض سے کہ شہزادہ کچھوچا کا خطاب سماعت کرنی ہے، شہزادہ کچھوچا کا خطاب سماعت کرنی ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آتے گئے مقررین اور پروفیسران
تقریر کرتے گئے. جب عالم ربانی کی باری آئی، آدھے گھنٹے کا موقع تھا، آدھے گھنٹے کے اندر مسئلہ توحید کو، ہر مقرر کا ٹائم بندھا ہوا تھا، آدھے گھنٹے میں مسئلہ توحید کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرنی ہے. عالم ربانی کا جب وقت آیا، خطاب اسٹیج پر تشریف لے گئے، مسند خطابت پر جلوہ بار ہوئے. کوئی اس طرح کا لباس بھی نہیں تھا جو یہاں کا ایک مخصوص لباس، تاج ہے، جبہ وغیرہ ہے، یہ سب کچھ نہیں تھا. بالکل سادہ سمپل سا لباس، سفید کرتا اور ٹوپی پر آپ جلوہ بار ہوئے کرسی خطابت پر، اور آپ نے تقریر شروع کی. فرماتے ہیں موجودین کہ جب آپ نے تقریر شروع کی اور اس آدھے گھنٹے کے اندر مسئلہ توحید کو اس انداز سے اس کا اجمالی خاکہ کھینچا کہ وہ اجمالی نہ تھا، تفصیلی بن چکا تھا، اور جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، سامعین، مقررین، سب کے سب اش کر اٹھے اور کہا، سب نے کہا، عالم ربانی نے پہلے کہا کہ میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سب نے کہا کہ حضور آج ہم نے سب نے اپنا وقت آپ کو دے دیا، آج آپ کی تقریر سننی ہے، آپ کا خطاب سننا ہے. حضور عالم ربانی نے اس کے بعد 1.5 گھنٹہ اور مزید مکمل دلائل و براہین کے ساتھ مسئلہ توحید پر خطاب فرمایا. جب خطاب ختم ہوا تو سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا کہ آج ہم نے وہ سنا جو کبھی سنا تھا، اور وہ بھی سنا جو کبھی نہیں سنا تھا، جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اس لیے اب ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی تقریر اس مجلس کی آخری تقریر ہے. اسی پر مجلس کا خاتمہ ہو گیا. پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ عالم ربانی کی ذات ہے. وہی سرکار کلاں علیہ رحمت و رضوان ایک اور واقعہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کسی جگہ تقریر کرنے گئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا کیا کہ یہ 2-4 تقریریں یاد کر لیے ہیں، رٹی رٹائی تقریر، اور اسی کو ہر جگہ دہراتے ہیں، اسی کو ہر جگہ دہراتے رہتے ہیں. یہ خبر آپ کو لگ گئی. اگر فی زمانہ یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہے. 2-4 نہیں حضرت، معذرت کے ساتھ، جو مشہور مقررین جن کا نام آپ سنتے ہیں نا، ایک تقریر کو وہ سال بھر گھماتے ہیں، سال بھر. اور 1 مہینے میں 3 پروگرام ہو جائے تو بڑھتے 36 پروگرام، 36 جلسے میں من و ان وہی تقریر کرتے ہیں. یہ آج کا معیار ہے. لیکن عالم ربانی کے تعلق سے جب ان لوگوں نے کہا کہ 2-4 تقریریں رٹ لیے ہیں اور وہی بار بار کرتے ہیں، یہ خبر آپ کو لگ گئی. آپ نے فرمایا، ایک تقریر کے لیے گئے تھے آپ اس علاقے میں، ایک تقریر کے لیے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ فقیر ایک عنوان پر ہفتوں مختلف علمی نکات بیان کر سکتا ہے. ہفتوں مختلف نکات پر، ایک عنوان پر، مختلف عنوان تو جانے دیجئے، ایک عنوان اور اس کے مختلف گوشوں پر ہفتوں بیان کر سکتا ہے. اور آپ نے اس جلسے میں اعلان فرمایا تھا کہ میری تقریر کا عنوان آج سے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ عالم ربانی نے زبان سے تو ہفتوں کہا تھا، لیکن جب تقریر کرنا شروع کیے تو مسلسل 1 ماہ تک اسی ایک عنوان پر مختلف نکات بیان کرتے ہوئے آپ نے تقریر فرمائی تھی. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ عالم ربانی کی تقریر کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. تاج الفہول علیہ رحمت و رضوان کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ تاج الفہول واقعہ لمبا ہو جائے گا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. شاہ عبد القادر بدایونی علیہ رحمت و رضوان کا سالانہ عرس تھا. غالباً یہ 1327 ہجری کا واقعہ ہے. اس کی روداد میں شاہ ضیاء القادری بدایونی لکھتے ہیں کہ اس مجلس میں اس سال آپ کو یعنی عالم ربانی کو تقریر کی دعوت دی گئی تھی. عالم ربانی کو تقریر کی دعوت دی گئی، اور جب یہ پوسٹر اور مطبوعہ اشتہار کے ذریعے سے لوگوں کو خبر پہنچی تو کشا لوگ مجلس میں پہنچنے لگے. اتنے لوگ پہنچے کہ جلسہ گاہ تنگ پڑ گیا، لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملی. آپ نے تقریر شروع کی. جب آپ کا وقت آیا آپ نے تقریر شروع کی، اور آپ نے اس تقریر میں پورے سورہ والضحیٰ کی تلاوت فرمائی. وہ فرماتے ہیں، جنہوں نے یہ روداد نقل کیا ہے،
شاہ ضیاء القادری بدایونی، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے جب سورہ والضحیٰ کی تلاوت فرمائی، ایسی دلکش اور پرنم آواز میں آپ نے تلاوت فرمائی کہ تلاوت سنتے ہی لوگ مچل اٹھے، اور ایک طرح سے جو جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوا اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تقریر کرنا شروع کیا، اور تقریر کرتے کرتے جب ما ودعک ربک وما قلی، جب آپ اس لفظ کو، جب بھی آپ کے زبان سے یہ آیت نکلتی تھی اور آپ اس آیت کو پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ ایک نئی چاشنی کا احساس ہوتا تھا، ہر مرتبہ ایک نئی کیفیت کا احساس ہوتا تھا۔ کیا نقطے تھے، کیا نکات بیان کرتے تھے، جس طرف آپ توجہ پھیر دیں اس فن کے دقائق و اسرار کو کھولتے ہوئے نظر آتے۔ کبھی علم حیات، سورہ والضحیٰ کی تلاوت ہوئی ہے، عنوان وہی ہے، لیکن علم حیات پر گفتگو ہو رہی ہے، فلسفہ جدیدہ اور قدیمہ کا تقابل ہو رہا ہے، اور علم نجوم کا تذکرہ چل رہا ہے، علم تفسیر ہو رہی ہے، علم تفسیر کا بیان ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عالم ربانی نے سورہ والضحیٰ کی 10 تفاسیر مدلل اور مبہرن طریقے پر آپ نے لوگوں کو خطاب فرمایا تھا۔ سورہ والضحیٰ کی 10 تفاسیر آپ نے بیان فرمائی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ دوران تقریر ایسا بھی واقعہ آیا کہ بارش ہونے لگی، بارش، بہت زور کی بارش، اور ایسا نہیں کہ بارش آئی اور چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ بارش کا سلسلہ دراز تھا، لیکن واہ سامعین کرام، ان لوگوں نے جو سماعت کیا تھا، ایک آدمی بھی اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوا، جو کھڑا تھا وہ بیٹھا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے بلکہ رحمت الہی برس رہی ہے۔ پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، عالم ربانی کا یہ خطاب ہوا تھا۔ اسی طریقے سے میں 2 واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کروں گا، اپنی جگہ لیتا ہوں۔ عالم ربانی وائز لاسانی علیہ رحمت و رضوان اس وقت کے 2 مشہور مدرسے جامعہ نعیمیہ مراد آباد اور مدرسہ اہل سنت منظر اسلام بریلی شریف، یہ 2 مشہور مدرسے اس وقت کے، اور اہل سنت و جماعت کا قلعہ سمجھا جاتا تھا اور آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، عالم ربانی کو جامعہ نعیمیہ بھی دعوت ہوتی تھی اور منظر اسلام بھی دعوت ہوتی تھی سالانہ جلسہ دستار بندی کے موقع پر خطاب کرنے کے لیے۔ عالم ربانی کو جب ایک مرتبہ، یہ واقعہ 1345 ہجری کا ہے، آپ کو عالم ربانی کو دعوت ہوئی، جامعہ نعیمیہ تشریف لے گئے اور آپ نے خطاب فرمایا۔ اس خطاب کے تعلق سے مولانا تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی اشرفی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم ربانی نے جو خطاب فرمایا اور اپنے خطاب سے جو رنگ جمایا، اس رنگ کا اثر صدیوں قائم رہا، برسوں قائم رہا۔ لوگوں نے وہ انداز اور وہ نکات اور وہ علمی مباحث کو محسوس کیا کہ اس طرح کی تقریر نہ کبھی پہلے سنی تھی، شاید کہ کبھی سن پائے۔ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تاج العلماء کا بیان تھا، لیکن ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ عالم ربانی کو حضور مجدد اعظم ہند الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے مدرسہ اہل سنت منظر اسلام میں متعدد مرتبہ جلسہ دستار بندی کے موقع پر خطاب کرنے کی دعوت دی اور آپ تشریف لے جاتے تھے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے یہ بات اپنی جگہ مشہور ہے اور مسلم بھی ہے کہ وہ جلسے اور جلوس سے دور رہتے تھے، مقررین کی تقریر بھی جلدی نہیں سنتے تھے۔ لیکن مولانا، اسی خاندان کے ایک چشم و چراغ مولانا حسنین رضا خان علیہ رحمت و رضوان سیرت اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ فقیر تو کسی کی تقریر نہیں سنتا، لیکن جب اشرفی میاں کی تقریر ہوتی ہے تو میں بغور سنتا ہوں اور بغور اس تقریر میں حاضر ہوتا ہوں اور اطمینان کے ساتھ میں ان کی تقریر سنتا ہوں۔ یہ کن کے بارے میں کہا تھا؟ اشرفی میاں کے بارے میں۔ اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مولانا احمد اشرف کو دعوت دی اپنے منظر اسلام کے اسٹیج کے لیے اور تقریر کرنے کے لیے۔ یہی سیرت اعلیٰ حضرت کے مصنف مولانا حسنین رضا خان فرماتے ہیں، انہی کی بات
اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ عالم ربانی جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اعلیٰ حضرت اسٹیج پر موجود ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں، تقریر سن رہے ہیں. یکایک عالم ربانی کی تقریر ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کھڑے ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو گئے اور پوری تقریر کھڑے ہو کر انہوں نے سماعت فرمائی. شخصیت ایسی کہ تقریر سننے کو پسند نہیں کرتے، لیکن جب تقریر سن رہے ہیں تو کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. پیارے محترم بزرگوں اور دوستو، جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے یہ پوچھا گیا کہ حضور کیا معاملہ ہے، اس کیفیت کا عالم، اس کیفیت کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، آپ تو تقریر سنتے نہیں لیکن سن رہے ہیں تو کھڑے ہو کر آپ نے تقریر سماعت فرمائی، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب عالم ربانی کی تقریر ہو رہی تھی تو میں محسوس کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ خاص یہاں پر نازل ہو رہا ہے. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، یہ تقریر عالم ربانی کی ہوا کرتی تھی. حضور صدر الافاضل علیہ رحمۃ الرضوان سے ایک مرتبہ، اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، صدر الافاضل علیہ رحمۃ الرضوان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے عالم ربانی کی تقریر، ان کا خطاب اور ان کا علمی تنتنا کیا تھا؟ تو حضور صدر الافاضل ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اس وقت حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کی شخصیت مسلم ہے. سب نے اقرار کیا کہ ان کی شخصیت مسلم ہے، ان کی تقریر کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ سلطان الواعظین کہے جانے کے لائق ہیں. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، حضور صدر الافاضل ارشاد فرماتے ہیں عالم ربانی کی تقریر کیسی ہوتی تھی، سننا چاہتے ہو؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور محدث اعظم ہند عالم ربانی کی خطابت کے سمندر کے ایک بوند تھے. سمندر کے ایک بوند تھے، یعنی محدث اعظم کی خطابت سمندر کا ایک بوند ہے تو عالم ربانی کی خطابت کا عالم کیا ہوگا؟ پیارے محترم بزرگ اور دوستو، عالم ربانی کی خطابت یوں ہوا کرتی تھی. اسی لیے جب حضور محدث اعظم نے اپنے پیر و مرشد کو مخاطب فرمایا اور کہا، ان کے شان میں کچھ کہنا چاہا تو ارشاد فرمایا احمد حق نما دیا، اشرف باخدا دیا، مجھ کو میرے کریم نے پیر بہت بڑا دیا. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا